پیارے محترم بھائیوں، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، جب بندے کو بخار چڑھ جائے تو اندازہ ہر بندے کو یہی ہے کہ چہرے کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ بھی بندے کو خراب لگتی ہے، اور جو خراب لگتی ہے وہ بعض اوقات بندے کو صحیح لگتی ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے جب کسی کو بخار چڑھ جائے، اچھی چیز بھی اس کے سامنے ہو نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو اس کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ فضول شے ہے۔ یہی کچھ حالت ہے مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان کی، کہ جناب یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے سامنے روایات ہوں، اس کے سامنے قرآنی آیات ہوں، اس کے سامنے علماء کے اقوال ہوں، اس کے سامنے کتابیں ہوں، احادیث ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک میں یہ اپنی تعویل کرے گا، ہر ایک میں جناب اپنی طرح سے باتیں ملائے گا، اپنی طرح سے چیزیں بڑھائے گا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو مدعا، جو مقصد میں نے شروع کیا وہ حاصل ہو جائے۔ لوگوں کی تعویلوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعویل قریب اور ایک ہوتی ہے تعویل بعید۔ قریب والی تعویل تو چلیں کچھ نہ کچھ چل ہی جاتی ہے، علماء اس کو مان لیتے ہیں۔ تعویل بعید کو کوئی بھی نہیں مانتا، یعنی جس کا سر پیر ہی کچھ نہ ہو، بندہ اس کو کوئی نہ کوئی اپنی طرح کھینچنے تاننے کی کوشش کرے جبکہ وہ آ بھی نہ سکتی ہو، تو اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ مرزا غلام قادیانی کی عادت ہی یہی ہے کہ یہ جب بھی اپنے لیے کوئی شے ثابت کرتا ہے تو تعویل قریب تو قریب بھی نہیں گزرتی، تعویل بعید جناب وہ بھی سوچتی ہے یہ کہ اس کو پتہ نہیں عقل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ چونکہ اس کو بخار تھا کہ مجھے کوئی حضرت عیسیٰ مان لے، اس کو بخار تھا کہ مجھے حضرت مسیح مان لے، اس کو بخار تھا کہ مجھے اس زمانے کا مسیح موعود کوئی مان لے، تو اس کو صحیح روایتیں بھی اس کو درست نہیں لگتی تھیں، یہ صحیح باتیں بھی درست نہیں لگتی تھیں، یہ گڑتا جاتا تھا، جھوٹ بولتا جاتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے درست مان لیا جائے۔ جن چیزوں کو نبی پاک نے فرمایا ان کو بھی رد کرنے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ نبی پاک کہہ کے گئے، واضح کہہ دیا نبی پاک نے، اس کو بھی کہ یہ اپنی طرف سے تعویلیں کر کے گویا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، سمجھ جو لگی ہے نا ساری مجھے ہی لگی ہے، ساری امت جو آج تک آئی اس کو کسی طریقے کا کوئی شے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کہتا ہے، پہلے میں اس کی تمہیداً بات عرض کروں گا، پھر اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا جس کے لیے میں نے یہ ساری آپ کے سامنے پہلے باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا کہ سچے مسیح نے اس زمانہ میں آنے کا ہرگز وعدہ نہیں کیا جو جنگ و جدل اور جور و جفا کا زمانہ ہو، جس میں کوئی شخص امن سے زندگی بسر نہ کر سکے اور نیک لوگ پکڑے جائیں اور عدالتوں میں سپرد کیے جائیں اور قتل کیے جائیں، بلکہ مسیح نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان پرفتن زمانوں میں جھوٹے مسیح عیسائیوں اور یہودیوں میں پیدا ہوں گے، حالانکہ یہ اس کا بالکل سادہ اس کا خود اپنا ہی جھوٹ ہے، جیسا کہ ان پہلے زمانوں میں کئی لوگ ایسے پیدا بھی ہو چکے ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی وجہ سے مسیح نے تاکید سے کہا کہ میرا آنا ان اوائل زمانوں میں ہرگز نہیں ہوگا، اور شور اور فساد اور جور و جفا لڑائیوں کے دنوں میں ہرگز نہیں آؤں گا، بلکہ امن کے دنوں میں آؤں گا۔ یعنی کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب امن ہو گیا تو تب مسیح نے آنا تھا، اور جب امن ہوا تو اس مسیح سے مراد چونکہ میں ہوں تو لہٰذا میں آیا، میرے آنا امن کی دلیل ہے۔ مجھے بتائیے، جو بھی ہلکا پھلکا بھی کچھ نہ کچھ تاریخ کو جانتے ہیں، کیا اس کے بعد جنگیں نہیں ہوئی؟ جو جنگ اول ہوئی، جو جنگ دوم ہوئی، کیا اس کے بعد نہیں ہوئی؟ اس کی باتوں کے بعد نہیں ہوئی؟ تو اس نے جو کہا کہ امن کا زمانہ، مجھے بتائیے کون سا زمانہ امن کا رہا؟ دنیا میں کس جگہ پہ آج تک سکون ہے؟ کبھی کس جگہ جنگیں لگی ہوئی ہیں؟ تو یہ تو مرزائیوں کو چاہیے کہ اس کا کوئی جواب ڈھونڈیں، اس مرزا قادیانی کی اس بات کا، ورنہ تمہیں اس کا شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، جو اس کی باتوں کو درست قرار دیتے ہیں، ہر غلط باتوں کو جو درست قرار دیتے ہیں۔ کہتے جی ہاں، اس وقت بباعث غایت درجہ کے امن و آرام کے بے دینی پھیلی ہوئی ہوگی اور محبت الہی دلوں سے اٹھی ہوئی ہوگی، جیسا کہ نوح کے وقت میں تھا۔ سو یہ ایک نہایت عمدہ نشان ہے جو مسیح نے اپنے آنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے، بھائی ہم نہیں قبول کرتے کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اس جگہ اس سوال کا حل کرنا بھی ضروری ہے کہ مسیح کس عمدہ اور اہم کام کے لیے آنے والا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو یہ خیال نہایت ضعیف اور بودا ہے۔ اب اس کو جو روایتوں میں چیز آئی، یہ اس کو فضول قرار دے رہا ہے،
حالانکہ خود آگے ہی اپنی تردید بھی کرے گا، جو جس خیال کو اس نے بودا اور غلط قرار دیا اس کو خود جناب تردید بھی کرے گا، تضاد ساتھ ہی اس کے بات میں ہی تضاد آ گیا، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنے کافی۔ بقیہ میں روایتوں سے بھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں۔ دیکھیے مسلم شریف کتاب الفتن اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، دجال انہیں دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ خود ہی مر جائے، لیکن عیسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ابو داؤد شریف کی روایت دیکھتے ہیں 4321، اس میں ہے کہ روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے، یعنی کہ پہلی روایت میں بھی قتل کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا گیا، دوسری روایت میں بھی قتل کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اب آگے آئیے ترمذی شریف میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر 40 سال زمین میں آپ رہیں گے۔ اب اس میں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ اب قتل کرنا کیا کوئی فضول شے ہے؟ قتل کرنا، قتل کا تذکرہ کرنا کیا کوئی فضول شے ہے؟ اگر یہ قتل کا تذکرہ کرنا یا قتل سے قتل مراد لینا کوئی فضول شے ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ذکر کیا؟ جبکہ یہ بے ایمان نبی پاک کی روایتوں کو جانتے بوجھتے جھٹلا بھی رہا ہے اور اس کو فضول استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کی دلیل اس کی اپنی باتوں میں ساتھ ہی آگے لکھی کہتا ہے کیونکہ صرف ایک کافر کا قتل کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں جس کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہو۔ خاص کر اس صورت میں کہا گیا کہ اگر مسیح قتل بھی نہ کرتا تب بھی دجال خود بخود پگھل کر نابود ہو جاتا۔ اب یہ دیکھیے اس کی اپنی تردید بھی ہو گئی اور جناب یہ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بتائی ہوئی بات کو بھی استغفر اللہ یہ جھٹلا رہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کا آنا اس لیے خدائے تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ تا تمام قوموں پر دین اسلام کی سچائی کی حجت پوری کرے، تا دنیا کی ساری قوموں پر خدائے تعالیٰ کا الزام وارد ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی دلائل بینہ اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دلائل بینہ براہین قاطعہ یہ بھی کسی حدیث میں نہیں آپ کو اس طرح ملے گا، یہ بھی صرف مرزا غلام قادیانی کی عقل میں ہی ملے گا۔ کہتے ہیں دوسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بے جا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے۔ اب یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا کام کیا ہوگا کہ اسلام میں جو غلطیاں اور الحاق یعنی نئی چیزیں شامل ہوئی ان کو مٹائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ جناب مرزا غلام قادیانی نے کیا اسلام میں نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جو قرآن یا حدیث یا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اس میں نئی چیزوں کو داخل کرنے کی اس نے اپنی طرف سے ناکام کوشش نہیں کی، تو یہ خود تو وہی کام کر رہا ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آگے کریں گے۔ اچھا تیسرا کام کہتا ہے مسیح کا یہ کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کو مخلصوں سے الگ کر دے۔ یہ تینوں کام خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کے سپرد کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس کے منہ میاں مٹھو اپنے منہ سے بن رہا ہے کہ یہ تین کام جو مسیح کے ہیں یہ سارے کام اللہ پاک نے کہتا ہے میرے سپردے کی ہیں۔ حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا۔ ابھی اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا، کبھی جناب مسیح بنتا جا رہا ہے، کبھی مجدد بن جاتا ہے، کبھی مہدی بن جاتا ہے جناب، کبھی یہ نبی بن جاتا ہے، کبھی مستقل نبی بن جاتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدائے تعالیٰ اس سے لے گا۔ اعلیٰ درجہ کی تجدید، اس نے کون سی تجدید کی خدمت کی ہے بھائی؟ اس نے تو دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں یہ تینوں امور وہ ہیں جو خدائے تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو اس عاجز کے ذریعے سے ظہور میں ہمیں، وہ اپنے ارادہ کو پورا کرے گا اور اپنے بندہ کا مددگار ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک تو اپنے ارادے کو پورے کرے گا لیکن اسی کے بارے میں پورا کرے گا جو حقیقتاً واقعتاً حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جو تشریف لائیں گے، جو روایات کے مطابق بالکل صحیح طریقے سے ظاہر ہوں گے۔ مرزیو ویسے تو تم نے پہلے ہی مر جانا ہے، لیکن اگر کوئی تم میں سے کوئی بچ گیا نا تو پھر دیکھ لینا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب تشریف لائیں گے اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ جو اس طرح کے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے طور پہ اللہ پاک کی جانب سے ان کے اوپر لعنتیں برستی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ دنیا میں اتنی دیر پھر رہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ان کو مہلت مل جاتی ہے تو لیکن مہلت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیدھے راستے کی طرف آ جائے، تو اس لیے ہم ان کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ اس بندے جھوٹے کو چھوڑیے اور صحیح مذہب اسلام کی طرف آئیے، نبی پاک علیہ السلام کے صحیح مذہب کی طرف آئیے، اور اگر صحیح مذہب کی طرف آئیں گے تو پھر تمہیں اسلام کی روشنی صحیح طرح سے محسوس بھی ہوگی، انشاءاللہ اس کا مزہ بھی آئے گا۔ اللہ پاک مرزیوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔